الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمت اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. تیرے دربار کی آقا یہ عظمت کم نہیں دیکھی. تیرے دربار کی آقا یہ عظمت کم نہیں دیکھی. بنا روح الامی دربان یہ رفعت کم نہیں دیکھی. بنا روح الامی دربان یہ رفعت کم نہیں دیکھی. یہ صحرا رحمت للعالمین کا ہے سر تیرے. عطا ہے بے نظیر ایسی کہ رحمت کم نہیں دیکھی. عطا ہے بے نظیر ایسی کہ رحمت کم نہیں دیکھی. تیرے دربار کی آقا یہ عظمت کم نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر
درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اج دے اس جمعۃ المبارک دی خوبصورت نشست دے اندر میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ قصص دے اندر ارشاد فرمایا، 20واں پارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے طا سین میم، حروف مقطعات نے ادا علم اللہ جاندہ ہے یا اللہ دی عطا نال او دے پیارے محبوب جاندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے روشن کتاب دیاں آیتاں نے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات فرمایا اے آیتاں نے کتاب المبین روشن کتاب دیاں، یعنی ایسی کتاب جڑی وضاحت والی کتاب ہے، ایسی کتاب جڑی سارے بولیے کیڑی کتاب؟ وضاحت والی کتاب ہے۔ اتنی کو وضاحت والی کتاب ہے کہ اللہ کریم خود ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک چیز ایسی نہیں تے کوئی تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر اسا اس قرآن اچ نہ کیتا ہوئے۔ فرمایا ہر خشک اور ہر تر چیز دا ذکر مالک فرماتا ہے اسا اس کتاب دے اندر کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نَتْلُو عَلَيْكَ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سونے ہاں نَتْلُو عَلَيْكَ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں، ہم تم پر پڑھیں، ہم تم پر نتلو علیکا سونے ہاں اسی پڑھنے ہاں تواڈے تے من نبأ موسیٰ، فرمایا موسیٰ دی خبر و فرعون اور فرعون دی خبر بالحق، فرمایا جڑیاں ٹھیک ٹھیک گلاں نے حق والیاں گلاں نے۔ تے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اونا لوگاں واسطے دے وچ فائدہ ہے جڑے لوگ منن والے نے، جڑے لوگ منن والے نے اونا واسطے انہاں آیتاں دے اندر فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات دے اتے اپنے برگزیدہ نبیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور سب تو زیادہ قرآن پاک دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ دی امت دا ذکر پاک موجود ہے۔ بڑا تفصیل نال اللہ تعالیٰ نے اس قوم دا اور جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایسی قوم سی جنہ تے اللہ تعالیٰ نے فضل بھی بڑے ہی کیتے، فضل بھی ہولی ہولی بولو، فضل بھی بڑے ہی کیتے نے، لیکن نشکری بھی رج کے۔ فضل بھی اللہ نے انہاں تے بڑے کیتے لیکن نشکری قوم سی، سب کچھ ویکھ لینا پھر مکر جانا، ویکھ لینا پھر مکر جانا۔ آج میں چونکہ بڑا میں جمع عرض کر چکے ہیں کہ بڑا طویل ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی قوم دا قرآن پاک دے اندر، اگر میں کوئی 20 جمعے بھی پڑھاواں تے شاید پھر بھی ذکر کما حق ہو بیان نہیں ہو سکتا،
لیکن صرف اج دے جمعۃ المبارک کے اندر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا ایک واقعہ چھوٹا جا میں وہ اج دی نشست کے اندر عرض کراں گا، باقی پھر قسط وائز انشاءاللہ پھر سلسلہ چلدا رہے گا۔ اور واقعہ وہی بیان کراں گا جڑا اللہ نے قرآن وچ درج فرمایا، قرآن اور موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن وچ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے حوالے نال کی ارشاد فرمایا۔ مفسرین کرام نے لکھیا ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ شہر وال تشریف لے کے آ رہے سن، تو شہر تو باہر آپ نے دیکھا دو بندے آپس وچ جھگڑ رہے سن، لڑ رہے۔ ایک بندہ قبطی سی اور ایک بنی اسرائیلی۔ قبطی جڑا اے فرعون جڑا سی نا اے بھی قبطیاں وچ سی، دو قبیلے سن، قبطی اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیلی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا ایک قبیلہ سی، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاتا سی۔ سمجھ آگئی اس گل دی؟ میں ایک باری پھر ریپیٹ کر دینا۔ بنی اسرائیلی کہندے نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی جڑی اولاد ہے نا جی، انہاں نو بنی اسرائیل کیا جاتا، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی جتنی اولاد ہے انہوں بنی اسرائیل کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جتنی اولاد ہے انہوں بنی اسماعیل کیا جاتا ہے۔ ساڑھے کریم آقا علیہ السلام بنی اسماعیل ایک سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیل ایک سن، ایک بنی اسرائیل دا بندہ اور ایک قبطی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں اس جگہ تو گزرے تو آپ نے دیکھا وہ دو بندے آپس سے جھگڑ رہے سن۔ جھگڑا کی سی؟ قبطی جڑا سی نا اے فرعون دے دربار وچ ایدا کو اچھا مقام سی، اچھا رتبہ سی، وہ بندہ ماڑا سی بنی اسرائیلی، وہ لکڑیاں دا گٹھا اس سر تے چکے ہے، تو وہ لے کے ماڑا بندہ اپنے گھر جا رہا سی۔ وہ جڑا فرعون دا دربار دے وچ اچھے رتبے والا سی نا، انہیں جدو اس نو ویکھیا انہیں کہا یہ گل سونا لکڑیاں کتے لے کے چلا ہے؟ انہیں کہا جناب ماڑا بندہ وڈ کے لے آیا لکڑیاں جنگل چو، تے میں اپنے گھر لے کے چلے ہیں جا کے چولہے تے کم آن گیاں۔ انہیں کہا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہیں کہا جی پتہ ہے، تسی جناب اچھے بندے ہو، امیر بندے ہو۔ انہیں کہا پھر انج کرا جڑی لکڑیاں نے نا انہاں نو سر تے چک تے بادشاہ دے محل وچ لے جا، جڑا کچن ہے نا یہ بادشاہ دے کچن وچ کم آن گیاں۔ انہیں کہا جناب بادشاہ دے انہیں نوکر چاکر نے کسے نو آنکھو تے اتھے کڑا لکڑیاں دا کاٹا ہے، وہ ٹر جان گیا جناب تسی مہربانی کرو تے اتھو لے جاؤ، میں ماڑا بندہ آگے مسا وڈ وڈ کے لیا تے ہن تسی مینوں نہ ستاؤ۔ انہیں کہا میں تینوں کہہ رہا ہے لکڑیاں چک تے بادشاہ دے کچن تک چھڑ کے آ۔ وہ کہندا جناب میں اپنے جوگیاں لے کے آیا تے تسی ہور لے لو۔ انہاں دوواں بندیاں دا رولا چل رہا سی، اور اے گل ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے دور دی۔ تو جے تسی ناراض نہ ہوا تو میں معاشرے دی بھی گل کرنا، کیا ہون اے زمانہ نہیں ہے، اس دور وچ ہون اے کام نہیں ہوندا پیا؟ بولو تو صحیح۔ امیر بندہ اج بھی غریب نو اسے نظر دے نال ہی ویکھ رہا ہے جڑے اج تو کئی ہزار سال پہلے امیر ماڑے بندیاں نو ویکھدے سن۔ انہیں کہا میں تینوں کہہ رہا ہے لکڑیاں چک تے بادشاہ دے کچن چھڑ۔ انہیں کہا جی نہیں میں نہیں چھڑ کے آنا۔ انی دیر نو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی آ گیا، اور مفسرین نے لکھیا جدو موسیٰ علیہ السلام اتھے آئے نا اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام دی عمر مبارک سی 30 سال۔ 30 سال اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام دی عمر سی، اجے آپ نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا۔ اجے اعلان نبوت سارے بولو، اجے اعلان نبوت اجے آپ نے نہیں سی کیتا اعلان نبوت۔ 30 سال عمر ہے، اور 30 سال تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون دے محل وچ پلدے رہے، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ فرعون دا دل کیتا میں موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرا دیا، لیکن جناب آسیہ رکاوٹ بن جاندیاں نے، نہ انہوں نہیں قتل کرنا۔ کئی ایسے واقعات رونما ہے، لیکن ہر گل ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بھئی کی گل ہے؟
وہ جڑا سی نا بنی اسرائیلی، توجہ نہ سنیا جا ذرا، بنی اسرائیلی کہنے لگا جناب گل ہے میں ماڑا بندہ، اے تگڑا بندہ ہے، اے میرے تے زور دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے لکڑیاں چک تے بادشاہ دے کچنے چھڑ کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام یاد رکھنا اللہ دا جڑا بھی نبی آیا ہے نا غریبان دا ہمدردی بن کے آیا ہے، غریبان دے ہمدرد۔ آپ نے جب اس غریب دا جملہ سنیا نا تے اس بندے والو وے کیا فرمایا بھئی بادشاہ دے کچن چ لکڑیاں دا کال بہ گیا، بار کدھر ہور لکڑیاں نہیں تینوں لب دیاں، تو اے ماڑے نو ستان لگا ہے۔ انہیں کہا موسیٰ جی تسی نہ وچاؤ، تسی پیچھے ہو جو، اے دنال میں نہیں بڑھنا، اے کیوں نہیں لے کے جاندہ لکڑیاں، میں نو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گل سن، وہ ماڑا بندہ چھڑ دے، لکڑیاں میں کسی ہور نو کہہ کے اتھے لے جانا، آنا نہیں میں دے۔ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا بھئی میں تینوں کہہ رہے ہیں تو نہ اس نو چھیڑ۔ اس قیمتی دی زبان چو کہ جڑا جملہ نکلیا وہ بڑا غلط سی، انہیں جملہ کی بولیا آندہ بنی اسرائیلی ہندی ذلیل نے۔ اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو جملہ سونا لفظ ذلیل تے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل نو ساری بنی اسرائیل نو ذلیل کہہ دیتا ہے۔ تینوں پتہ نہیں بنی اسرائیل دے وچ تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی آئے، نبی نو جدو ذلیل کیا، توجہ ہے میرے جملے والا، نبی نو جدو لفظ بولیا ذلیل دا، اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جدو اس دا جملہ سنیا تے جو اللہ دے نبی نے کیتا اللہ نے اس نے قرآن اچھ نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کلیم اللہ علیہ السلام گزرتے سن پہ اس ماڑے بندے نے جناب اے بندہ جڑا نا اس نے ہمیں پریشان کیتا ہے، اور کلیم اللہ علیہ السلام نے جڑی عرض کیتی اس بندے نے، اللہ نے اس عرض نو بھی جڑی بندے نے کلیم اللہ دے سامنے کیتی اللہ نے اس نے قرآن دے اندر نقل فرمایا۔ ان لفظ سننا قرآن دے اسی آکیے نا فلانے کو استغاثہ کر لی آندے نے شرک ہو گیا ہے، تو میں کیا قرآن پڑھ کے ویکھ اس بندے نے موسیٰ کلیم اللہ کے استغاثہ کیتا صحیح۔ بھائی عابد حسین بندے قرآن تے پڑھ دینے پر اتو اتے اتے پڑھ دینے، دلوں ہو کے نہیں پڑھ دے۔ کئی بندے آندے جی کدی نبیوں دا بھی ذکر کریا کرو، میں کہا جی اسی تے کردے ہی رہنے ہیں، کدی آ کے سنو تو صحیح نہ، اسی کنج ذکر کرنے ہیں۔ سنو ذرا اللہ دے قرآن دا دی اللہ نے قرآن اچھ کیوں ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ۔ اللہ دا قرآن ہے، کوئی روایت نہیں حکایت نہیں، جنہوں کو آکے جی اے تے روایتی ضعیف ہے، اے تے حکایت ہے، حکایتاں دی کیڑی گل ہے، میں کیا اللہ دیا بندیا روایت نہیں حکایت نہیں بلکہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ قرآن چرشاد فرماندے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے او بندہ جڑا بنی اسرائیلی سی انہیں اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ استغاثہ کیتا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ۔ فرمایا جڑا بندہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی جماعت والا سی یعنی بنی اسرائیلی، جدو انہیں کلیم اللہ دے سامنے عرض کی دیئے یا نبی اللہ ایسے بندے تو منو نجات دلواؤ، اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے آپ نے دن گل کی تھی، اس بندے نے جدو ساری بنی اسرائیل نو ذلیل آکھیا، اللہ فرماندہ فَوَكَذَهُ مُوسَى۔ اللہ دے نبی کلیم نے اس قیمتی دا جملہ سننے تو بعد اپنی ہتھیلی اپنی انگلانو انج اکٹھیاں کیتا، فَوَكَذَهُ مُوسَى۔ اللہ دے نبی نے ایک مکہ ماریا، فَوَكَذَهُ مُوسَى۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مکہ ماریا، ارادہ نہیں سی کہ اے بندہ مر جائے،
صرف تنبیہ دے طور تے مکہ ماریا اللہ دے نبی نے کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ فرماندا ہے فَوَقَذَهُ موسیٰ کلیم اللہ جدو مکہ ماریا فَقَدَا عَلَيْهِ فرمایا او نال ہی مر گیا میں کہا جدے دو پورے اسرائیل نو بجن تے اکھ نکل آئے اچھا اے جڑے او کر دے نا جی ٹی وی تسی دیکھا ہے گا او کراٹے وغیرہ کھیڑ دینے تے پھر او باکسر تسی پوری تاریخ پڑھ کے ویکھ لو اے باکسنگ دی کسے مکے دے نال کدی کوئی باکسر نہیں جا مریا پر ایک عام بندہ تے کتھے رب دا نبی اللہ فرماندا ہے جدو میرے نبی نے فَوَقَذَهُ موسیٰ کلیم اللہ نے جدو اے اینج کر کے مارے نا مکہ فَقَدَا عَلَيْهِ فرمایا نال ہی مر گیا جدو مر گیا نا کلیم اللہ علیہ السلام اتھو چلے گئے انہوں چوکے تے لے گئے بادشاہ دے دربار ہے تے جا کے کی اندر جناب اے موسیٰ نے بندہ مار دیتا تے فوری طور دے ہوتے اتھو نہ کیا کیا انہوں نے کہا جناب ایک قبطی مرے تسی بھی قبطی ہو تے او بنی اسرائیلی ہے تے موسیٰ بھی بنی اسرائیلی تے جناب مہربانی کرو اس بندے دا بدلہ ہے وے کہ موسیٰ نو فوری طور تے سزا سنائی جائے انہوں قتل کیتا جائے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے بارے جدو انہوں نے کیا نہ کہ اس نو قتل کیتا جائے انہوں نے کیا جی انہوں قتل کیتا جائے لو جی بادشاہ نے حکم جاری کر دیتا نہ کیا موسیٰ نو لیاؤ لب کے کتھے وے لیاؤ فوری انہوں قتل کر دیتا جائے فوری حکم نامہ جاری ہو گیا کہ اس نو قتل کر دیتا جائے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام شہر اچھ نہیں آئے شہر و باہر ہی رہے کہ ہنے کوئی نہ کوئی میرے بارے آرڈر آ جانا ہے تو انتظار اچھ رہے میں سنا تو صحیح میرے بارے فیصلہ کی ہوتا ہے شہر و باہر اللہ دے نبی انتظار کر رہے ہیں اللہ قرآن اچھ کی ارشاد فرماندہ ہے بولیے ذرا رب دا ایک باری قرآن سن کے سبحان اللہ اللہ کریم ارشاد فرماندہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ فرمایا ایک بندہ شہر والوں مصر شہر والوں بار دوڑدا ہویا آیا تے آکے موسیٰ علیہ السلام نو کہنا ہے قال یا موسیٰ آدھے اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک آدھے اے موسیٰ جی میں ہنے بادشاہ دے دربار وچوں ہو کے آیا بادشاہ دے دربار وچ تو ہاڑے خلاف فیصلہ ای ہویا ہے بادشاہ آکھیا ہے کہ موسیٰ نو قتل کر دیتا جائے یہ بندہ کہنا جناب فخرج آدھے اے کلیم اللہ میں تھوانو آنا و این کرو تسی مصر چھڑ کے چلے جاؤ فخرج ایتھو تسی چلے جاؤ انی لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ او بندہ کہنا ہے اے کلیم اے موسیٰ میں تھوانو نصیحت کرنے والا جے میں تھوڑا خیر کھاواں بہتر ایوے تسی مصر چھڑ کے چلے جاؤ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کدو او دی گل سنی ہے اللہ قرآن فرماتا ہے فرمایا میرا نبی نالے اوتھوں چلے آئے نالے میرا نبی چلدا ہے تے نالے میری بارگاہ جڑی عرض کلیم کیتی ہے اللہ نے اس عرض نو بھی قرآن چ نقل فرمایا اللہ فرماتا ہے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
کریم ارشاد فرماندا ہے فخرج منہا، فرمایا میرا نبی مصر چوں نکلیا، فخرج منہا، کلیم اللہ علیہ السلام شہر چوں نکلے تے ڈردے ہوئے اللہ دا قرآن فرمایا نکلے تے چل دیاں کہندے کی نے رب اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ چ دعا کرنا اس ظالمہ دی قوم تو منو نجات دے، اس ظالم قوم تو منو یا اللہ نجات دے۔ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اتھو ٹرے، اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے تو چلے کدھر؟ اللہ فرماندہ ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، میرا نبی مدین شہر وال ٹر پیا۔ اچھا مفسرین کرام نے لکھیا فرماندے نے مدین شہر نو جان واسطے 3 راہ سن، کتنے؟ 3 رستے سن، ایک ایس سائڈ تو سی، ایک ایس سائڈ تو ایک سینٹر والا راہ سی۔ وہ سینٹر والے راہ تو کدی بندے جاندے ہی نہیں سن، ڈردے، رستے کئی ایسی چیزاں ہن جہدے تو وجہ تو بندے ڈردے سن جان لگے۔ کلیم اللہ علیہ السلام نہ ادھر والے رستے تو گئے تے نہ ادھر والے تو، وہ جڑا ڈر والا رستہ سی نہ اللہ دے نبی اسے رستے تے ہی پہ گئے، وہ سینٹر والے رستے تے اللہ دے نبی پہ گئے تے چلدے جاندے نے تے نالے کہندے کی جا رہے ہیں، کہندے نے قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہندے نے ان قریب میرا رب مینوں سیدھا راہ وکھائی دے گا۔ سواء السبیل، سیدھے راہ تو مراد ہے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ دے نبی اگے رستے تو بھٹکے سن، سوا سبیل تو مراد ہے کہ میں جتھے جانا ہے اللہ مینوں یقیناً اس جگہ تے پہنچا ہی دے گا جتھے میرے واسطے بہتری ہے۔ اللہ دے نبی چل دے رہے، کنے دن چلے؟ مفسرین کرام نے لکھیا فرمایا 7 دن تے 7 راتاں مسلسل کلیم اللہ علیہ السلام سفر کر دے رہے اور نس دے گئے، 7 دن تے 7 راتاں مسلسل سفر، رستے وچ نہ روٹی نہیں ہے تے کھادا کی رستے دے اندر؟ مفسرین کرام کہندے نے رستے وچ جاندیاں جے چشمہ لب جاندا تے پانی پی لیندے نے، نہیں تے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کردے۔ کلیم اللہ علیہ السلام 7 دن تے 7 راتاں مسلسل سفر، 8ویں دن جا کے جدو اللہ دے نبی پہنچے کتھے؟ آؤ سنو اللہ دا قرآن، ایک باری ادھر پیار نال ڈواس بولیے ادھر سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا نبی جناب کلیم اللہ علیہ السلام چل دیا مدین شہر تو بار ایک پانی دا کنواں ہے، اس کنویں دے کول آ کے ایک درخت دے تھلے اللہ دے نبی بہ گئے تے بہ کے آپ نے ویکھیا کی ہے اس کھو دے اوتے ایک لوگاں دا ایک گروہ کچھ بندے نے تے کردے کی پہنے یسقون، پانی پیندے نے، خود بھی پانی پیندے نے، اپنے جانوراں بھی پانی پلاندے نے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، آپ نے ویکھیا انہاں بندیاں تو ہٹ کے ایک سائر تے 2 بیبیاں کھلوتیاں نے، ایک سائر تے بکریاں لے کے کھڑیاں نے، 2 لڑکیاں ایک سائر تے کھڑیاں نے۔ اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جدو انہاں بیبیاں نو ویکھیا آپ اٹھ کے قریب گئے، آپ نے فرمایا قال ما خطبکما، فرمایا دسو تھانو کی مسئلہ ہے؟ اے سارے بندے اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، تسی انہاں نو پانی کیوں نہیں پلا دیاں؟ اللہ فرماتا قالتا، او 2 لڑکیاں بولیاں آندیاں نے لا نسقی حتی یصدر الرعاء، آندیاں نے اسیونی دے تک پانی نہیں پلا سکدیاں جب تک اے لوگ اپنی بکریاں نو پانی نہ پلا لین۔ اسی 2 بہناں وا سکیاں، اسی 2 سکیاں بہناں وا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، آندیاں نے ساڑھے ابا جی بڑھے نے، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ساڑھے والا صاحب بزرگ نے،
اسی اتھے بیٹھیاں اللہ فرماندا ہے فسقا انہاں سارے نے اپنی اپنی بکریاں نو پانی پلا لیا کلیم اللہ علیہ السلام کھلو کے ویکھدے پے او بکریاں او بچیاں اپنی بکریاں نو لے کے نا بالکل ایک سائڈ تے کھڑیاں باقی ساری قوم والے نے اپنے اپنے جانوراں نو پانی پلایا تے لے کے جدوں ٹرن لگے نا تے 10 بندے انہاں چوں رل کے انہاں نے کی کیتا ایک بڑا سارا پتھر سی پتھر دی چٹان انہاں نے او چوک کے نا اس کھو دے اوتے رکھ دتی 10 بندے رل کے او چٹان اس کھو دے اوتے رکھ دتی او جدوں رکھ کے ٹر پے نا اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا تسی ہن پانی نہیں پلاندیاں انہاں کہا جی اے جڑا پانی کو تھوڑا جہا ہے سی یہ بھی مک گیا تے ساڈی روزانہ دی کیفیت ہے ویسی آنی ہے کوئی پانی بچ جائے اسی پلا لینی وگرنہ اسی ایویں لے جانے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تے تسی پانی کیوں نہیں پلا انہاں کہا جی او ویکھا جے جڈا بڑا بھاری پتھر چوکے نہ اوتے رکھیا یہ 10 بندے رل کے اوتے رکھ دے نے تے 10 بندے رل کے پتھر پیچھے کر دے نے تو پھر 10 یا 15 بندے رل کے اس کھو نو گیڑ دے نے تے پھر پانی دا ایک موقع بننے آندا ہے تے پیندے نے تے تاں کم چلدا ہے اسی 2 بھیناں واں تے ساڈے باپ بڈھے نے ساڈا بھرا کوئی نہیں اسی دوویں ہاں ہن اسی پریشان نہ کی کریے اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے جدوں یہ جملہ سنیا نا تے اکھاں چوں آنسو آ کے کہندے نے واہ مالکا اوتھے بھی مظلوماں دی مدد کردا سا جتھے آیا ایتھے بھی گل مظلوماں دی ٹری ہوئی پیچھے بھی مظلوم اگے بھی مظلوم یا اللہ پیچھے بھی مظلوم سن ایتھے اگے آیا ایتھے بھی مظلوم اللہ دے نبی اگے ہوئے مفسرین کرام نے لکھیا کہندے نے اللہ دے نبی نے اپنیاں اے 2 انگلاں وہ جنہوں 10 بندیاں رل کے پتھر دی چٹان نو چوک کے اوتے رکھیا سی نا کلیم اللہ علیہ السلام اگے ہو کے 2 انگلاں دی انج اڑیس دتی پتھر چوک کے پرا ماریا ہائے 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 2 انگلاں دی اڑیس دتی پتھر چوک کے پرا ماریا تے آپ نے انج 2 انگلاں دے نال اے انج کر کے خون نو گیڑیا جیڑا بندہ ہجے تک نہیں بولیا پتہ نہیں انہوں سمجھ نہیں آئی گل دی کوئی ضروری نہیں شعر ہی ہون تے پھر ہی تقریر ہوندی ہے کدی قرآن سن کے بھی بولیا کرو سبحان اللہ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انج 2 انگلاں دے نال جدو گیڑیا پانی دا بوکا جدو بننے نکلیا ہے مفسرین کرام لکھ دے نے اکو گیڑے دے نال اینا پانی نکلیا سارا حوض پانی نال بھر گیا ہے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا پلا لو پانی اللہ قرآن ارشاد فرمایا فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ دے نبی نے فرمایا پیالو پانی اللہ دے نبی اتنا جملہ بول کے واپس اسے درخت تھلے آ کے بہ گئے جب کلیم اللہ علیہ السلام آ کے بیٹھے انہاں لڑکیاں نے اپنی بکریاں نو پانی پلایا ہے پانی پلان تو بعد او دوویں لڑکیاں جدو اپنے گھراں ول چلیاں جدو اپنے گھر ول چلیاں نے چل دیا جدو اپنے گھر وچ آئیاں اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اوتھے بیٹھی ہوئے نے لڑکیاں اپنی بکریاں نو لے کے جدو گھر وچ آ گئیاں کہ اے جس گھر وچ آئیاں نے اس گھر دے اندر کوئی معمولی بندہ نہیں بیٹھا بلکہ اللہ دا نبی بیٹھا ہویا ہے جدا نام سیدنا شعیب علیہ السلام ہے اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا شعیب علیہ السلام آپ انہاں بچیاں دے باپ نے جدو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نو ویکھیا کہ اج تے میریاں دھیاں بڑی جلدی نال گھر وچ واپس آ گئیاں نے آپ نے فرمایا بیٹیو تسی ایڈی جلدی واپس کیوں آئیاں ہو بچیاں نے عرض کی تھی ابا جان اج اساں اوتھے ایک بندہ بڑا عجیب ویکھیا ہے بڑا طاقت والا بندہ ویکھیا ہے
انہیں اج او پتھر جنہوں 10 بندے رل کے پراں کر دے سن اساں ویکھیا ہے اس بندے نے 2 انگلاں نال پتھر چوک کے پراں سٹ چھڑیا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے جدو اتنا جملہ اپنی بیٹی دا سنیا نا تو آپ نے کی ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسا بندہ ویکھیا؟ جی حضور۔ فرمایا کتھے؟ حضور اتھے ہی بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی وال فرمایا بیٹی جا جا کے اس بندے نو بلا کے لے گیا، اس بندے نو بلا کے لیا۔ او بیٹی جویں گئی تے جویں آئی اللہ نے او دے آن جان دا نقشہ بھی قرآن چ بیان کیتا۔ ہائے ہائے کس انداز دے نال بیٹی گئی تے کیویں آئی اللہ نے او دا نقشہ قرآن چ بیان کیتا۔ 20 سپارہ سورہ قصص ہے، سننا در اللہ دا قرآن۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے سونے نبی جناب سیدنا شعیب علیہ السلام فرمایا بیٹی جا جا کے اس بندے نو بلا کے لے کے آ۔ اللہ فرماتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ فرماتا ہے اونا دعا وچوں ایک لڑکی آئی، کیویں آئی؟ فرمایا تمشی چل دی ہوئی آئی۔ ایک کیویں چلی؟ فرمایا تمشی علی استحیاء، فرمایا حیا دا پیکر بن کے آئی ہے، حیا دے نال چل دی ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے اس روایت نو لکھیا کہندے نے حضرت عمر فرمایا لڑکی جدو آئی ہے تمشی علی استحیاء، حیا دے نال چل دی ہوئی آئی ہے۔ اے عمر دسو نا او لڑکی کیویں آئی سی؟ حضرت عمر نے فرمایا او اس انداز نال چل دی سی، سر دے اوتے حیا دی چادر رکھی سی کہ چادر دا ایک پلو اپنے چہرے اگے لٹکا کے آئی ہے، اپنے چہرے تے پردہ کر کے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام دے قریب آئی کہ آکے کی کہی دیئے آدھی قالت ان ابی یدعوکا لیجزیکا اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اللہ قرآن کے ارشاد فرماتا ہے بچی آئی، اس لڑکی نے آکے آکھیا ان ابی یدعوکا، اللہ دیا بندیا میرا باپ تینوں بلا رہے ہیں۔ ان ابی یدعوکا، میرا باپ تینوں بلا رہے ہیں کس واسطے؟ لیجزیکا اجر ما سقیت لنا، جڑا تساں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا نا میرے ابا جی تانوں او دا بدلہ دینا چاہندے۔ چلو میرے نال۔ مفسرین کرام نے لکھیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چل۔ او لڑکی اگے ٹری، اے جملہ ان قابل توجہ جائے، او لڑکی اگے چلی، او جڑی لڑکی چلی او دا نام حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہ۔ او لڑکی جدو ٹری نا 2 قدم وہ لڑکی چلی تو کلیم اللہ علیہ السلام فرمایا رک جا۔ کلیم اللہ پیچھے پیچھے سے فرمایا رک۔ حضرت صفورہ رک گئی ہیں۔ اے اللہ دے بندے کی گل ہے؟ فرمایا گل سن، تو اگے چل نہیں ہے میں تیرے پیچھے ٹرنا، تے کیفیت ہے تو چل رہی میری نظر تیرے تے پیندی ہے، انج کر میں اگے ٹرنا تو میرے پیچھے چل۔ ہائے 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 اینوں کہندے نہیں رب دا نبی، اے حیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اگے چلنا تو میرے پیچھے آ، میرے پیچھے پیچھے چل، جدھر جدھر جانا آئے گا مینوں پیچھوں دسی، سجے ہو جا کھبے ہو جا۔ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ چل دے جانے نے، سفر کر دیا کدی ایک گلی کدی دوسری کدی تیسری، حضرت صفورہ پچھو دس دیا جاندیاں نے۔
چل دیاں اللہ دے نبی جدو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے گھر وچ آئے نے اللہ فرمانے فلما جاءہ وقص علیہ القصص فرمایا جدو میرے سونے نبی کلیم حضرت شعیب علیہ السلام کل آئے نے آ کے اپنا سارا قصہ سنایا ہے اپنی ساری داستان سنائی کہ جی میں آیا تے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہندے قال لا تخف فرمایا کوئی گل نہیں فکر نہ کر میرے بوئے تے آ گئے نا ڈرن والی گل کوئی نہیں ہونا ہائے ہائے نجوتا من القوم الظالمین فرمایا ہن تو ظالماں دی قوم تو بچ گئے آ گئے نا ہن ساڈے کول ہن بچ گئے ظالماں دے کول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرما سن حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ سامنے بیٹھی ہیں ادھر آپ دی دوسری پہن بیٹھی دو بیٹیاں سن شعیب علیہ السلام دیا ایک روایت دے پیش نظر ایک دا نام حضرت صفورہ دوسری دا نام حضرت لیہ اور دوسری روایت دے اندر انہاں دا نام حضرت شرفہ ہے شین را اور فا الف شرفہ دو نام انہاں دے آندے لیکن حضرت صفورہ دا اے تمام محدثین المفسرین نے لکھیا حضرت صفورہ بولیاں جڑا جملہ حضرت صفورہ نے بولیا اللہ نے اس جملے نو بھی قرآن وچ نقل فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین اللہ فرماتا قالت احداہما فرمایا اونا دو لڑکیاں وچوں ایک لڑکی بولی آدھی یا ابا تستاجر ہو آدھی ابا جی ساڑا پڑا کوئی نہیں جڑا ساڑیا بکریاں چارے ابا جی سانو بھی کسے مرد دی ضرورت سی جڑا ساڑیا بکریاں چارے ابا جی یہ بندہ بڑا شریف ہے یا ابا تستاجر ہو ان خیرہ من استاجرت القوی الامین ابا جی اے کرو اس بندے نو اجرت رکھ لو اے ساڑیاں بکریاں چارے گا فرمایا بیٹی آخر وجہ کی یہ کیوں رکھی ہے حضرت صفورہ کر دیا نے ابا جی بجائے وے من استعن خیرہ من استعجرت القوی الامین ابا جی یہ دی بجائے وے اے بندہ قوی بھی ہے تے امانت دار بھی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اے تے میں نو پتہ لگ گیا اے بندہ قوی ہے کہ تسا دسے ہے اے بندہ انہیں ایسے کر کے دو انگلہ نال اور راہٹ چلا لیا پھر پتھر چوک کے پرہ سٹ لیا یا جڑا تو آکھیا قوی الامین اے امانت دار تینو کتھوں نظر آئے یہ تینو کتھوں پتہ لگیا کہ امین ہے حضرت صفورہ عرض کر دیا نے ابا حضور اسا ویکھیا جدوں ساڑھے شہر والے ساڑھے پنڈ والے بکریاں نو پانی پلا رہے سن نا اس بندے نے ساڑھے وال نظر اٹھا کے بھی نہیں دے ویکھیا ہائے 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 ایک کے مال دے وچ خیانت کرنا انہوں بھی کہندے نے خائن ایک کے کسے دی عزت دے وچ خیانت کرنا عزت آبرو دے وچ خیانت کرنا انہوں بھی کہندے نے خائن جڑا کسے دی عزت آبرو دی حفاظت کرے انہوں بھی امانت دار کیا جاندہ ہے حضرت صفورہ عرض کر دیا نا بہادور جدو میں چل کے آئی ہوں تو میں آگے ٹرن لگی سائیں نے میں کیا خبردار اگے نہ ٹر تو پیچھے چل تبا جی میرا خیال ہے غالباً میرا گمان ہے شاید اس شعر میاں صاحب دا ہے فرماندے نے جتھے آمن جامن ہووے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگر سمجھیے اسنو رہیے پین پراواں عرض کی تھی ابا جی اے بڑا امانت دار جے اے بڑا قوی دلیر بھی جے اس نو رکھ لو اپنی بیٹی دی تجویز پسند آئی حضرت صفورہ دی تجویز پسند آئی فرمایا ٹھیک ہے بیٹی چلو بیٹی تسی اپنا کام کرو بیٹیاں اٹھ کے کھان پکان دے کام چ لگ گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بیٹا میرے نال ذرا کمرے وچ آ ہائے 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 بیٹا میرے نال کمرے چ آ کلیم اللہ علیہ السلام کمرے وچ داخل ہو گئے جیڑی گل کمرے وچ بٹھا کے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کیتی اللہ نے اس گل نو بھی قرآن وچ لکھیا اس گل نو بھی اللہ نے قرآن وچ لکھیا
اللہ کریم ارشاد فرماتا میرے سونے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا قال انی اريد ان القي احدى ابنتي هاتين، آپ نے فرمایا اے موسیٰ میں ارادہ کیتا ہے، اے میریاں دو بیٹیاں نے، میریاں دو بیٹیاں نے، میرا ارادہ ہے کہ میں انہاں دوواں بیٹیاں وچوں کسے ایک دے نال تیرا نکاح کر دیاں۔ اے میریاں دو بیٹیاں نے، انہاں دو بیٹیاں وچوں کسے ایک دے نال میں تیرا نکاح کر دیاں، پر ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں جناب دسو شرط کیڑی ہے؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا موسیٰ شرط اے وے ان تأجرنی ثمانیہ حجج، فرمایا اے موسیٰ شرط اے وے کہ 8 سال تک میرے بکریاں نو چارنا پوے گا، شادی کروں گا اور 8 سال تک جڑیاں بکریاں نے انہاں نو چارنا ہی، 8 سال تک چار۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تے فرمایا اگر تو 2 سال ہور بدا لویں 10 سال کر لویں تو یہ تیری مرضی ہے۔ بس صرف آج اس 12 بھی 20 آئی ہیں تے بھائی آبا صاحب کہہ رہے ہیں نا بھی آج روپیہ بھی 20,000 ہی چاہیے تھا تے ایڈی بڑی مسجد تے ماشاءاللہ انہیں لوگ آئے ہوں تے 20,000 بھی نہ ہوئے تے پھر تے گل بڑی ماڑی ہے تے ہن 20,000 تو سا پورا کرنا ہے، یہ نہ پورا آیا تے آج جمعہ پھر ایتھے ہی ہے ماشاءاللہ سمجھ تے گیا ہی ہو گئے ہوں۔ ایک باری سبحان اللہ ذرا پیار نہ بولیے ذرا، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، پھر بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ 8 سال تک بکریاں چرانیاں پہنگیاں، اگر تسی 2 سال ہور بدا لو 10 سال کر لو یہ تہاڈی مرضی ہے، میرا زور نہیں تہاڈے تے، اگر 8 سال بھی تسی بکریاں چگاؤ گے تو میں شادی کر دیاں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی 8 سال بکریاں چراؤ تے 2 سال ہور بدا لو تے تہاڈی مرضی ہے، باقی میرا زور تہاڈے تے نہیں۔ فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تے فرمایا میری یہ مرضی نہیں کہ میں تہاڈے اُتے بوجھ پاواں یا تہاڈے تے زبردستی کراں، ہاں اگر تسی یہ مدت پوری کر لو گے نا تے فرمایا ان قریب اگر اللہ نے چاہیا تے تسی مینوں نیک ہی پاؤ گے، جڑا وعدہ کراں گا پورا کر کے وکھاواں گا تھانوں میں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک بکریاں چرائیاں۔ کتنے سال تک؟ جدو مصر چو آئے سن عمر کنی سی؟ بولیے 30 سال، 8 سال ہو گئے، کنی ہو گئی 38۔ جدو 38 سال عمر پوری ہو گئی نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نے جناب 8 سال تسا فرمائے سن تے 2 سال دا تسی کیا سی اگر کر دے میں حضور میں وہ بھی پوری کراں گا، 2 سال وہ بھی پوری کی۔ 40 سال جب عمر ہوئی نا کلیم اللہ علیہ السلام دی تو نکاح ہویا حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بولو تے اگلی گل چھڑیے ذرا۔ کلیم اللہ علیہ السلام دی شادی ہوگی حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ دے نال۔ کچھ عرصہ آپ نے اتھے گزاریا، جب کچھ عرصہ گزاریا ایک دن حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کہندے نے جناب اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہنا، اپنے وطن جتھے میری والدہ رہندی، جتھے میرا بھرا رہندا ہے، میں مصر جانا چاہنا، تو اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی رفیقہ حیات نو بھی نال لے جا سکنا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ تیری بیوی ہے، تو لے جا سکنا اس میں، لے جا اجازت ہے۔ پر فرمایا پتر گھلے وے تو 10 سال تک میرے گھر وچ رہے ہیں، اے جنہ میرا بکریاں دا اجڑ ہے نا جا ادھا تینوں دیتا،
ادھا بکریاں دا اجڑ تینوں جاؤ لے جاؤ. کلیم اللہ علیہ السلام لے کے مدین شہر تو ٹر پے. 7 دن تے 7 راتاں دا سفر. سیدہ سفورہ نال نے مدین شہر تو ٹرے 10 سال بعد. کنے سال بعد بھائی؟ 10 سال تو بعد اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ چل دے ہوئے واپس آئے نا. رات دا ٹائم ہے. رات دا ٹائم ایک مقام تے آکے کلیم اللہ علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا. درخت سی, درخت دے تھلے حضرت سفورہ سلام اللہ علیہ نو بٹھایا. بکریاں نو ایک جگہ تے اکٹھے کر کے بٹھا دیتا. تو جدو اوتھے بیٹھے اوتھے جڑی گل ہوئی, جڑا واقعہ آیا, اللہ نے اس واقعہ نو بھی قرآن وچ نقل فرمایا. اچھا ویسے گل بڑی قابل توجہ ہے. گل توجہ لی, اللہ تعالیٰ نو اپنے نیکاں بندیاں نال پیار ہی ہے. انہاں دی ایک ایک گل اللہ نے قرآن وچ محفوظ رکھی. ایک ایک گل. انہاں دے ڈنڈیاں دا ذکر قرآن وچ, جتیاں دا ذکر قرآن وچ ہے, دستاراں دا ذکر قرآن وچ. سانو کہے تسی پاگل ہو گئے. میں کہا کیوں؟ وہ ایڈی بھی ویکھو نا جی, ایڈا بھی پیار کی ہویا. میں کہا رب نو پوچھ پیار کی ہوندا ہے. رب نو پوچھ. آپ پیار ہی ہے نا, تے پیار ہی ہے تے تاں ہی رب نے انہاں دی بکریاں دا ذکر, کتیاں دا ذکر, انہاں دی جتیاں دا ذکر, انہاں دے ڈنڈیاں دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے. اللہ قرآن وچ فرماندا جدوں اس مقام تے آ کے بیٹھے نا, تو بیٹھنے تو بعد اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے انج نظر ماری, فرمایا سفورہ سردی بڑی ہے, تو رات بھی ہے, تو ٹھنڈی ہوا بھی بڑی چل رہی. میں اگ جلانا, وہ جڑا کو آلہ چمکماک ہے سی نا, انہوں جلایا مگر اگ نہ چلی, اگ نہ بلے. آپ نے چکماک نو زمین تے رکھ دیتا. کہندے نے سفورہ اگ نہیں بل دی, تو میں کوئی سجے کھبے ویکھنا, شاید کوئی بندہ مینوں اس ٹائم کوئی نظر آ جائے, وہ دے کولوں پوچھا شاید کوئی آگے دا کوئی نظام کدھر نیڑے تریڑے ہوئے. وہ ویکھ رہے سن. ویکھدیاں ویکھدیاں اللہ دے نبی دی انج نظر اٹھی, سامنے سی تور پہاڑ. کیڑا پہاڑ بھائی؟ بس اے گل میں کر کے لگا جی ختم کر. سامنے سی تور پہاڑ. اللہ دے نبی نے جدو اس تور پہاڑ وال ویکھیا نا, تے کی اس پہاڑ تے نظر آیا, اللہ نے اس چیز نو بھی قرآن وچ نقل فرمایا. سارے ایک باری محبت نہ بولیے سبحان اللہ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. اللہ فرماتا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی تھی ہے, پھر اپنی بیوی نو نال لے کے جدو تور پہاڑ دے قریب آئے نے, فرمایا سارا بھی اہلہی آنس من جانب الطوری. تے تور پہاڑ وال جدو اللہ دے نبی ویکھیا تے ویکھ دے کی نے نارا پہاڑ تے اگ پی بل دیئے. کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال لأہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبت من اللہ. آپ نے فرمایا اے سفورہ تو ایتھے بہ جا, او بیک سامنے آگ پی بل دیئے, میں اتے جانا وا, اتو آگ لے کے آنا وا, کہ ایتھے لیا کے آگ بالاں گے لعلکم تستلون. پھر ایتھے بہ کے آگ دووے سیکھاں گے. اللہ فرماتا میرا سونا نبی جدو اس آگ نو ویکھ کے چل دی ہویا, جدو پہاڑ تی آیا, فرمایا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے
میرا نبی جدو چل دیا ہویا پہاڑی اتے آیا ہے جڑی دوروں اگ نظر آ رہی سی جدو قریب آ کے ویکھیا سامنے اگ کوئی نہیں ایک روکھے ایک بوٹا لگا ہے پہاڑ اتے اس پہاڑ دے اتے جڑا بوٹا لگایا ہے اس پہاڑ وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو نور نکل دا ویکھیا ہے تے ویکھ کے کہندے نے واہ مولا تیری قدرت تو صدقے جاواں یا اللہ تو تے اس بوٹے وچوں بھی نور کڈ چھڑیا ہے ہجے اتنی گل کیتی ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے اسے ٹائم اسا پکار کے آکھیا ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اسا فرمایا اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں تیرا رب رب العالمین میں تیرا رب رب العالمین کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو اتنا سنیا نا مفسرین اکرام کہندے نے آواز سننے دی دیر سی کلیم اللہ سجدے چ پے گئے سجدے چ پے گئے ایک روایت ہے کہ کلیم اللہ علیہ السلام رکوع وچ ہو ایک روایت ہے کہ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے دوویں گوڈے زمین تے منہ دے مار دیتے دوویں گوڈے زمین تے منہ دے مار کے نا تے ہاتھ وچ پھڑیا سی ڈنڈا ہن میری طرف دیکھنا دوویں گوڈے زمین تے منہ دے مار کے نا انج ڈنڈا سی انج سر جھکا کے انج بیٹھے رہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا آواز آئی ہے نا یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین ڈنڈا ہاتھ چے سر جھکایا ہے اس مفسرین اکرام کہندے نے اس آواز دی چاشنی اتنی سی نہیں بولے یار سارے فرماندے نے اس آواز دی چاشنی تے لطف اتنا سی کہ کلیم اللہ علیہ السلام گوڈے زمین تے مارے منہ دے ایک ہاتھ ہی تھے تے دوسرا ڈنڈے تے سر جھکا دیتا ہن او آواز بند ہو گئی جڑی آئی سی نا انی ان اللہ رب العالمین تے ہن کلیم اللہ علیہ السلام سر انج نیواں کہندے نے ہن کوئی آواز آوے ہاں ہن تمنا ہے وے کہ میرا رب ہن کوئی ہور گل کرے ہائے 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 ہن تمنا ہے کہ میرا رب کوئی ہور گل کرے پر اتوں آواز کوئی نہیں آ رہی ڈنڈا ہاتھ چ انج سر جھکایا انتظار اچ نے تمنا ہے کہ رب کوئی گل کرے رب کوئی گل کرے رب کوئی گل کرے مگر آواز نہیں کوئی آ رہی خاموشی ادھروں بھی خاموشی تے ادھر دل دیاں تڑکنا تیز ہوئیاں نے ہائے یہ تے ہن کوئی قلب کلیم نو پوچھے نا جن نے کوہ طور دے ہوتے ویکھو نا ڈائریکٹ گل ہوئی ڈائریکٹ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین موسیٰ میں تیرا رب ہاں تے رب العالمین ہاں ہن سر جھکیا ہے ہاتھ ڈنڈے دے ہوتے سر جھکیا دل دیاں تڑکنا تیز نے کدوں کوئی اتوں آواز آوے تمنا ہے یہ نا یار کچھ بولے انتظار اچ بیٹھے نے بیٹھے رب فرماندہ پھر اساں ایک جملہ آکھیا ہائے 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 رب فرماندہ پھر اساں ایک جملہ بولے اور جملہ کی سی سنو اللہ نے اور جملے نے بھی قرآن چ لکھیا پیار نال ذرا محبت نہ بولی ایک باری سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے اساں کیا وان القی عصاکا اساں کیا سونے کلیم اے جڑا ڈنڈا اپنے ہاتھ وچ پھڑیا اے نو زمین تے سٹ دے اے کلیم اللہ اے جڑا ڈنڈا ہاتھ وچ پھڑیا اس ڈنڈے نو زمین تے سٹ دے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے جدوں آواز سنی اسی ٹائم زمین تے اپنا ڈنڈا سٹ دیتا ہے بس ڈنڈا سٹنے دی دیر ہے اللہ فرماتا ہے فلما رآہا تہتز کأنہا جان واللہ مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین فرمایا پیارے کلیم اللہ اے ڈنڈا سٹ دیو کلیم اللہ علیہ السلام نے اج ڈنڈا سٹیا سٹن دی دیر ہوئی او ڈنڈا نسل لگ پیا سپ بن گیا اسدہا سپ بن
کدی ادھر اللہ فرماندا ہے واللہ مدبرم ولم یعقب کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو ڈنڈا نسدیاں ویکھیا سپ بنیا کلیم اللہ اٹھ کے نس پے دوڑے اٹھ کے یا اللہ یہ تو ڈنڈا سی اینو کی بن گیا اٹھ کے جدو دوڑے اللہ فرماندا ہے واللہ مدبرم ولم یعقب انج دوڑے پیچھوں پرت کے ویکھیا بھی نہیں کلیم اللہ نے کہ وہ سوٹا کدھر گیا ہے جدو کلیم اللہ دوڑے نا اللہ فرماندا ہے ایسا فرمایا یا موسیٰ اقبل او سونے ہاں اینو پھاڑتے صحیح یہ تیرا ڈنڈا ہی ہے یا موسیٰ اقبل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ سونے ہاں ڈرنا تو امن میں کھلوتا ہوئے ہیں تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں سونے ہاں اسی تیرے نال ہائے 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 سونے ہاں ڈرنا اقبل اینو پھڑ وَلَا تَخَفْ کہ سونے ہاں ڈرنا انکا من الآمنین سونے ہاں بے شک تو امن وچے پریشان نہ ہو کلیم اللہ علیہ السلام نے نکل کے جو پھڑیا ہاتھ لگن دی دے رہے وہ جڑا سپ سی نا پھر ڈنڈا بن گیا کلیم اللہ علیہ السلام کہندے نے یا اللہ یہ تے بڑی شان والا ہی کوئی معجزہ ہے اللہ کریم نے کی فرمایا کلیم ہن انج کر اس لک یادا کا فی جیبک سونے اگے تے ڈران والا سی نا معجزہ تے ہون انج کر تیرے دل نو اسی سکون دینا چاہنے ہیں اے اپنا سجا ہاتھ اپنی بغل وچ دے اے قرآن ہے حکایت تے روایت نہیں فرمایا اسلک یادا کا فی جیبک سونے اپنا ہاتھ اپنی بغل وچ دے کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ انج بغل وچ دیتا تے فرمایا تخرج سونے بغل وچ دیتا ہی نا ہن اینو بننے کڈ ہاتھ نو کلیم اللہ علیہ السلام نے بغل چاہت دے کے جدو ہاتھ اللہ فرمایا تخرج سونے باہر کڈ جدو ہاتھ باہر کی کیتا نا اللہ فرماندا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ اللہ کریم نے فرمایا سونے ویکھ اے تیرا ہاتھ ہی ہے نا یا اللہ ہے تے ہاتھ پر انج لگدا جویں سورج اُتے نہیں چڑھیا میرے ہاتھ اُتے چڑھ آیا ہے فرمایا اے سونے اسی تینوں ید بیضا دی اے تینوں شان عطا فرمائی ہاتھ بغل وچ دے کے جدو کلیم اللہ نے کڈیا نا چمکن لگ پیا ویکھ کے اللہ دے نبی کہندے نے یا اللہ اے دل نو سکون دین والا معجزہ ہے اللہ کریم نے کی فرمایا سونے اے تینوں معجزے دتے نے تینوں دو دلیلاں دتیاں نے ایک سپ اے ڈنڈے والا معجزہ تے دوسرا اے تیرے ہاتھ والا معجزہ جملہ مکان لگا گل ختم کرن لگا کلیم اللہ نے دیتے رب دو معجزے ایک ڈنڈا تے ایک ہاتھ ایک ڈنڈا ایک ہولی ہولی نہ بولو پیار نہ بولو ذرا فرمایا سونے فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ سونے تیرے رب نے تینوں دو دلیلاں دتیاں اے تیرے رب نے دو دلیلاں تینوں دتیاں ایک اے ڈنڈے والا معجزہ ایک ہاتھ والا کلیم اللہ نو دتے دو معجزے جدو میرے نبی دی واری آئی نا اللہ فرماندا سونے تینوں سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک سونے میں سارے جسم نو دلیل بنا کے روانہ کر چھڑے اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اعلیٰ حضرت فرماندے نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے سب مل گیا کھو دیے معجزے انبیاء کو خدا نے اور میرا نبی معجزہ بن کے آیا میرا نبی معجزہ گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے فرمایا سونے اے تینوں دو معجزے دیتے نے اے دوویں معجزے لے جاؤ تے فرعون وال جاؤ تے اوتھے جا کے نرمی نال گل کریا جے سونے تسی بڑے جلالی ہو اوتھے جا کے جلال نال گل نہ کرنا سونے جمال وچ رہ کے گل کریا جے کی ہویا کیویں ہویا انشاءاللہ کچھ حصہ دا اگلے جمعے چ ہوئے گا مرنے کے بعد زندہ ہونے والے لوگ اگلے جمعے دساں گا جدو کلیم اللہ علیہ السلام 70 لے کے آئے تے کوہ تور تے آ کے کیویں مرے تے کیویں زندہ ہوئے
انشاءاللہ اللہ ہاں اگلے جمعے جب صالح علیہ السلام دا ذکر انشاءاللہ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا